سورہ حدید آیت مبارک کریمہ 26 اور 27۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب، تو کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کریمہ میں بالخصوص نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انبیاء کی تاریخ میں یہ دونوں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دوسرے والد ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو کشتی میں جو بیٹھے تھے انہی کی اولاد سے کہتے ہیں جی یہ ہمارے تمام انسانوں کی نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے انہی کی اولاد میں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبوت اور کتاب ان میں رکھی، یعنی کہ رسول بھی ان میں آئے اور نبی بھی انہی کی اولاد میں سے آئے۔ معلوم کیا ہوا کہ اولاد میں سے کسی کا نیک ہونا، عالم ہونا اور نبی ہونا یہ ماں باپ کے لیے بھی عزت کا باعث ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی تاریخ اللہ نے ذکر کی تو بعض نبیوں کو اللہ نے بالخصوص ذکر کیا، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہر نبی کا ذکر نہیں ہے، تقریباً 25 27 کا ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو جو ہے نا بھیجا اور ان میں ہم نے کتاب اور نبوت رکھی۔ اچھا، اب ماننے والوں کا کیا حال ہوا؟ ان کا کثیر زیادہ تعداد فاسقوں کی تھی اور کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ تھی۔ پھر فرمایا کہ ثم قفینا علی آثارہم، پھر پے در پہ بھیجے ہم نے انہی کے قدموں میں، انہی کے آثار پر برسولنا اپنے رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے انہیں انجیل۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر پے در پہ نبی بھیجے، یعنی کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ کوئی زمانہ نبوت سے خالی نہیں رہا۔ واحد یہ وقت ہے جو کہ عیسیٰ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے، اس کے علاوہ لگتا ہے کہ پے در پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، حتیٰ کہ پھر وہ آخری رسول جو بنی اسرائیل کے تھے یہودیوں میں، وہ تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کو بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ تو 3 نبیوں کا ذکر تو ادھر ہی کر دیا نا، کہ نوح، ابراہیم اور عیسیٰ ابن مریم، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ ادھر سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اناجیل مشہور ہے، 4 انجیلیں، انجیل تو ایک ہی تھی۔ انجیل مختلف بلکہ اب بھی دیکھ لیں وہ مختلف کتب کا مجموعہ ہے، جبکہ کہنے والے ادھر کہہ رہے ہیں کہ انجیل ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کی طرف اتاری، اور اس میں بھی نرمی کے احکامات تھے زیادہ تر۔
فرمایا وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافتا ورحمہ، اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی عیسیٰ بن مریم کی. کیا ڈال دیا ان کے دل میں؟ شفقت اور رحمت. یہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نہایت عدل و انصاف والے ہیں. اگر دشمن بھی ہو نا تو اس میں اگر کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر پاک یہ نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر کسی گروہ کو جو ہے نا غلط ہے تو غلط قرار دے دیا، نہیں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے. بلکہ یوں اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں نا ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ یہودی اور ہندو یہ پہلے نمبر پر ہمارے دشمن ہیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رہ گئے عیسائی تو ان کے دل میں اللہ نے شفقت اور رحمت رکھی ہے. ہاں یہ بحث اب ضرور چل رہی ہے جو اب کے مفسرین ہیں کہ جی یہ پرانے عیسائی تھے، اب تو یہ سیکولر قسم کے عیسائی ہیں، وہ پہلے والا معاملہ ان کا نہیں رہا. لیکن اگر بہرحال عیسائیوں کو لیا جائے تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نا بنسبت یہودی اور ہندو کے مسلمانوں کے زیادہ قریب، اور مسلمانوں کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ. یہ سورہ روم ہے قرآن مجید میں، وہ عیسائی تھے اور صحابہ کرام کے دل ان کی طرف تھے. اور جب پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، جو کل ہم سیرت میں بھی ذکر کریں گے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی عیسائی تھا اور رحم دل تھا. تو دیکھنا مسلمانوں کو پناہ دیا اس نجاشی. اور اس کے علاوہ عیسائیوں میں جو ہے نا راہب ہیں، درویش ہیں، تو اس لیے ان میں نا دل کی نرمی جو ہے نا وہ پائی جاتی. پھر آگے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ بڑا اہم مضمون ہے جی. ادھر جب میں نے بتایا کہ قرآن مجید کا جو طالب علم ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا یہ اینڈ والی صورتیں آیات ہیں، 29 آیات ہے نا، تو یہ اب 27ویں آیت ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کل یا پرسوں تک انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. تو دیکھیں کیسی آیات آ رہی ہیں. فرمایا رہبانیت، ہم نے ان پر اس کو لازم یا فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا لازم کر لی رہبانیت اللہ کی رضامندی کے لیے. پھر اس کو جیسا حق تھا نا اس کو قائم رکھتے، وہ قائم بھی نہیں رکھ سکے. اب نا رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت یہ وہ معاملہ ہے کہ کسی دین میں رہبانیت رہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کتبناہ علیہم، یہ کسی بھی دین کا حصہ نہیں ہے. حتیٰ کہ عیسائی بھی جو راہب ہیں، درویش ہیں، انہوں نے خود ایجاد کی. عیسیٰ علیہ السلام نے ترک دنیا کی تلقین نہیں کی. یعنی کہ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ دو، غاروں میں پہاڑوں میں چلے جاؤ، کوئی دریا کے کنارے کٹیا جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو. بس بیوی بچے، تجارت، معاشرتی ذمہ داریاں، حکومت، یہ دنیا داروں کا کام ہے، یہ دین والوں کا کام نہیں ہے. تو اس کو رہبانیت کہا گیا. اور رہبانیت میں یہ تھا ترک لذت، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی لذت کا پابند نہیں کرنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں پھر اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر رہبانیت ترک دنیا ہم نے نہیں ان پر فرض کیا تھا، لیکن چلو چلے بھی تو تھے تو رعایت بھی نہیں کی، نبھا بھی نہیں سکے۔ اس کا علماء اس طرح جواب دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ کوئی نظر مان لے تو پھر نظر پوری بھی نہ کرے، تو نظر نہ پہلے اگر نظر نہیں ماننی تھی تو وہ چیز اس پر فرض تھی نہیں، لیکن جب نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں اتنی دیگیں اللہ کی راہ میں دوں گا، پھر وہ دیگیں بھی نہیں دی۔ یہی حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل نہیں کیا کہ دنیا چھوڑ دو، انہوں نے خود اپنے اوپر نہ اب لازم قرار دے لیا اور جوگی راغب درویش بن گئے، دنیا چھوڑ دی۔ کہتے بیوی بچے کرنا یہ تو دنیا داروں کا کام ہے، بھاگتے تھے۔ بڑی بڑی اذیت والے واقعات ہیں ان کے، مثلاً یہ اپنے آپ کو کوڑے مارتے تھے اذیت دینے کے لیے، راتوں کو کھڑے رہتے تھے، ساری ساری رات دھوپ میں کھڑا اپنے آپ کو رکھتے تھے، روزے رکھتے ہیں تو رکھے ہی چلے جانا ہے، سونا نہیں۔ اور یہ اسلام میں نہیں ایسا۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا نا، تو انہوں نے نا رہبانیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ عثمان تھے غالب بن مظعون، تو آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، راغب یہ ہے کہ اسلام میں جہاد، کہ جہاد کرو۔ وہ جریج کا واقعہ نہیں دیکھا، وہ یہی تھا نا کہ وہ جھونپڑی ڈالی یا اللہ اللہ کر رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آتی ہے آواز دیتی ہے تو کہتے ہیں میں کیوں آواز پر لبیک کہوں، وہ پھر ماں نے بد دعا کی، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے۔ اور یہی چیز ہمارے ہاں تصوف میں آئی ہے، یہ جو صوفی ہے نا، صوفی، بلکہ اب تو یہ فضائل اعمال میں بالکل ٹھیک تبصرہ کرتے ہیں، تنقید صحیح کرتے ہیں علماء، تو فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وضو ہی نہیں ٹوٹا بھائی، نہ بندہ سویا، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بیوی کے بعد، لوہے جیسا میرا خیال وضو کا ہے، لوہا ہے اچھا اردو میں لکھا ہے، یہ نہیں ہے فضائل اعمال آپ آج اٹھائیں، ان کو کتنی بار کہا ہے ان کے علماء نے بھی کہ تنقید اور یہ نکالو ایسے واقعات، کہتے بس جی وہ وہی آندھی تقلید کہ ہمارے لکھ گئے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ اگر جوگی کوئی کر سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ نہیں کر سکتا؟ بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال جوگی راہب کہتے ہیں اگر وہ کر سکتا ہے نا، طارق جمیل صاحب، یہ بھی وہ دیکھ رہا نکال دیا اب ان کو سے، وہ ضعیف موضوع گپ شپ ماہر روایتیں بیان کرنے میں۔ اچھا بہرحال یہ فضائل اعمال تو بڑی پڑی ہے اس سے، وہ جی فلاں نے جو ہے نا گھر سے مسجد، مسجد سے گھر 40 سال ایسے گزار دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے وہ چھت بھی نہیں دیکھی گھر کی۔ بات ایسے واقعات جب آپ سنائیں گے تو لوگ پھر یہ ایسے ہی پھر وہ نظر آئیں گے آپ کو۔ پھر میں نے خود میں نے بتایا ایک مرتبہ بیان ہو رہا ہے تو کیا بیان کرنے والا بیان کیا کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کو میں نے پانا ہے، تو اس نے کہا اپنی قمیض اتار دو، قمیض اتار دی، وہ کافی سال عبادت کرتا رہا تو پورا اپنا پتہ نہیں کیا پانا چاہتے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آتی، تو بہرحال پھر آواز آئی گیبی کہ شلوار بھی اتار دو، وہاں پہ شلوار بھی اتار دو، جب فل ننگا ہوا تو اللہ کا قرب مل گیا، اور وہ بیوقوف سامنے والے رو رہے ہیں سن کے۔ کشف المحجوب دیکھ لیں، بنیاد الطالبین دیکھ لیں، یعنی کہ کیا ہے یہ اسلام یہ سکھلاتا تھا ہمیں کہ دنیا میں رہو، تمہارے دل میں گناہ والی دنیا نہ آئے، بس گناہ والی دنیا
اور جب اللہ کا کوئی بھی حکم آئے تو تم اس پر راضی رہو، اور تم یہ سمجھو کہ دنیا آزمائش ہے، امتحان گاہ کے لیے ہم آئے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا چھوڑ دینا، یہ اسے رہبانیت کہتے ہیں۔ اور یہ آئی ہے بدھ مت مذہب سے ہندوؤں سے ادھر صوفیوں میں، اور آپ وہ دیکھ لیں کہ یہ معیار سمجھا جاتا ہے کہ اتنا سال جی انہوں نے روزے رکھے، اتنے سال انہوں نے قرآن پڑھا، اتنے سال کوئی کھایا پیا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے پر حرام ٹھہرا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے آپ اس کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ہر وہ حلال لذت، ہاں اگر ڈاکٹر نے بتایا تو وہ تو پرہیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دین سمجھ کر کسی اچھی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ اور ایسے ایسے ظالم واقعات ہیں، بندہ پڑھتا تو ہل جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں نے یہ اصل میں نا دنیا سے بھاگے ہوئے لوگ تھے کہ ہم نے نہ حکومت کرنی نہ دنیا میں کام کرنا، دنیا سے فرار۔ تو اس کا آغاز عورت، اس سے تو بڑی دنیا یاد آتی۔ ایسے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک بندہ اوپر چڑھا اوپر پہاڑی پر، دیکھا تو ایک بندے کی لات کٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیوں لات کٹ گئی؟ کہتے وہ نا ایک میں لڑکی گزری تھی تو میرا ایک قدم اس کی طرف چلا، تو میں نے کہا وہ قدم تو اس لڑکی کی طرف گیا ہے، میں تمہیں کاٹ کر ہی رہوں گا، اس کو کاٹ ہی دوں۔ اور قدم ہی کاٹ دے۔ ایسے واقعات ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، اب دیکھیں پتہ نہیں انہوں نے کہی ہے یا تحریف شدہ ہے کہ تمہیں آنکھ ٹھوکر دلائی، یعنی کہ بد نظری ہو جائے تو آنکھ نکال کے باہر پھینک، انجیل میں لکھا ہے، یہ تحریف شدہ ہی ہوگا، اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کر لے نہ کہ نکاح کو ڈیلے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ رہبانیت تو بڑا، اور یہ بالکل صوفی جو ہے نا، یہ غلط دین کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ جو بندہ پھر یہ تصوف کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر مرتے دم خان کاہیں ہو اللہ ہو، دنیا کی محبت میں نکال رہا ہوں، اللہ کی محبت میں دل میں ڈال رہا ہوں۔ بھائی نہیں، انبیاء علیہ السلام بیوی بچوں والے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی الاسواق، رسول بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، یعنی کہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، بیوی بچے ہیں۔ وہ ان کا بھی یہی تصور تھا کہ نبی کوئی ہو تو وہ تو سادھو قسم کا ہو، جوگی۔ پھر اس کا الٹ رزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ اسلام ہمارا دین فطرت ہے، یعنی کہ اسلام یہ کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں نا ان کو راہ دیتا ہے۔ بس فرض کیا اگر کسی کے اندر شہوت ہے تو وہ شادی کر لے، یہ جائز راستہ اسلام نے اس کو بتایا۔ اب چرچ والوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا، کنواری ہے جی، یہ مریم کنواری تھی نا رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کے معاملے میں انہوں نے عورتوں کو رکھا، تو آئے دن کی کہانیاں وہ پادری چھاپتے رہتے ہیں، سارے پادری گندے یا کثیر گندوں کی، اور نجائز فیل کرتے ہیں اپنے چرچوں میں، اور ان کی عورتیں کوئی کنواری نہیں رہ چکی ہوتی، یہ اوپر سے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ کنواری ہے، یہ باجی ہے، بہن ہے، سسٹر کہتے ہیں، وہ کوئی سسٹر نہیں ہے۔ بھئی وہ جب انسان نے فطرت کے خلاف چلنا ہے تو اندر ہی سے بغاوت ہونی۔ اسلام نے کہا سود نہ کھاؤ، تجارت کی اجازت دی کہ تمہیں اگر پیسے کی محبت ہے تو تجارت کرو۔ وہ کسی نے مثال بہت اچھی دیا، کہتے ہیں پنڈالا بارش ہو نا تو پنڈالا بناؤ کہ اس سے پانی باہر چھت سے بہ کر نیچے آ جائے، اگر وہ چھت پر ہی رہے گا تو وہ چھت پھاڑ دے گا پانی۔ یہی خواہشات کا حال ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی نہیں کرواتا
یا اگر اس کے اندر صحیح طرح خواہشات ہیں اور وہ اپنا ادھر نہیں جاتا تو عین ممکن ہے کہ وہ ناجائز خواہشات کی طرف چلا جائے. ہاں ٹھیک ہے کہ بعض علماء نے شادی نہیں کی, امام بخاری کے بارے میں آتا ہے انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن ان کا مشن وہ کہتے بہت بڑا تھا, سنت اس کو سمجھتے تھے. تو بعض پھر کہتے دیکھو جی اتنے بڑے ہوئے انہوں نے شادی نہیں کی. تو شادی نہ کرنا بھی ایک جز ہے رہبانیت کا, لیکن وہ پورے راہب نہیں بنے تھے, دنیا چھوڑ دیتے, انہوں نے بخاری شریف لکھی, بڑے بڑے کام کیے. تو یہ ہے کہ جس کو زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو وہ شادی کرے, اس پر فرض ہے, اور جس کو نہیں تو وہ سنت ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بھی چونکہ بھی کسب معاش کاروبار کی طرف بھی جانا پڑتا ہے جب بندہ شادی کرواتا ہے. تو بعض ادوار ایسے ہیں کہ حرام کے بہت کثیر مواقع تھے, حلال ڈھونڈنا تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر علماء نے یہ لکھا کہ اگر آپ اس ازمائش میں پڑتے ہیں کہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ کی روٹی پانی حرام ہو جائے گا بیوی بچوں کے پیچھے, تو پھر نہ ہی کروائے شادی, کیونکہ آپ کو زنا میں پڑنے کا بھی خطرہ نہیں اور ادھر آپ کو کمانے کی صلاحیت بھی نہیں. تو حرام بھی تو نہیں نہ پڑیں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں, اللہ اللہ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, لیکن دنیا چھوڑ کر آپ پہاڑوں کا, صحراؤں کا, غاروں کا یہ نہیں رخ کر سکتے. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بدعت تھی رہبانیت کی, اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. اب الا ابتغاء رضوان اللہ کے 2 معنی کرتے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی مگر صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, مگر اس کی بھی رعایت نہ کر سکے. دوسرا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت فرض نہیں کی تھی, اللہ نے یہ کہا تھا اللہ کو راضی رکھو. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, جب انسان غلو اختیار کرتا ہے نا کسی بھی چیز میں تو باغ کا پھر بیزار ہو کر پہلے سے بھی جاتا ہے. ہم نے بڑوں کو دیکھا بڑے جوش و خروش سے جی علم فلاں فلاں, ہیں جی دن رات روزے نفل قرآن, تو چھوڑنے پر آئے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اس لیے اسلام نے کہا صبح شام تھوڑا تھوڑا دین کے ساتھ اٹیچ رہو, مستقل رہو, دنیا میں بھی رہو دین بھی اختیار کرو, ورنہ پھر تم جو ہے نا باغی ہو جاؤ. اور واقعی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بندہ پھر شدت اختیار کرتا ہے نا, پھر وہ جب وہ نکلتا ہے تو اس میں بھی پھر شدت ہی سے نکلتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, تو دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر, یعنی کہ جو انبیاء پر ایمان لائے تھے, انبیاء کے پیچھے چلے, یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد نہیں کی, تو ہم نے ان کو اجر دیا. اور جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ان کی رائے تو وہ رکھ نہیں سکے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, تو کثیر ان میں سے فاسق ہی ہوئے. یعنی کہ جو یہ راہب لوگ ہیں نا, جو آپ کو جوگی نظر توبہ نعوذ باللہ نظر آتے ہیں, تو بعد میں جو یہ مندروں میں جو دیواسیاں تھیں, اللہ معاف کرے, زنا کے اڈے بن چکے تھے, بے حیائی کے اڈے بن چکے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. گیند کو جتنی زور سے دیوار کے ساتھ مارو گے وہ گیند اتنی تیزی کے ساتھ پلٹ کر واپس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.